کیوں اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تمہیں نہیں پتہ میں اس زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنی مشکلات میں پڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکتیں کر دی جائیں، اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں برکتیں کر دی جائیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ لوگوں سے حسن سلوک سے بات کرے، لوگوں سے زبان کو سنبھال کر بات کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں جو شخص یہ چاہتا ہو نا کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، سبحان اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکتیں کر دی جائیں، اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں صلہ رحمی کرو، کیونکہ صلہ رحمی سے تمہارے رزق میں برکتیں ہوں گی، تمہاری عمر میں برکتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ لیکن صلہ رحمی تو بہت دور کی بات، صلہ رحمی تو ہمارے پاس سے بھی نہیں گزرتی ہے۔ ہم اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو بد سلوکی پہ کھولتے ہیں، ہم اپنی زبان کو کھولتے ہیں تو کسی کی برائی پر کھولتے ہیں، کسی کے مذاق کو اڑاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق سے ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو بکر اپنی زبان کو کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ کیوں اس کو تکلیف دے رہے ہو؟ کیوں اس پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تمہیں نہیں پتہ میں اس زبان کی وجہ سے نہ جانے کتنی مشکلات میں پڑا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر جو غار حرا میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے، وہ ابو بکر جن پر عمر کی جان قربان ہو جائے، وہ ابو بکر جن سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے تھے، وہ ابو بکر جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر تمہاری تمام زندگی کی نیکیاں اور حضرت ابو بکر کی غار حرا کی ایک نیکی برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں، اے عمر اس نے نہ جانے مجھے کتنی مشکلات میں ڈالا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں تو اللہ اکبر بد سلوکی پر کھولتے ہیں، گالی گلوچ پر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی کی بدی کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں اور ادھر کی ادھر لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان باتوں سے بچیں، یہ بری باتیں ہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس انسان کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا، سبحان اللہ، جس انسان کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو میرا رب اسے جنت میں داخل فرمائے گا، سبحان اللہ۔ جس شخص کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو میرا رب اسے جہنم کی آگ سے دور رکھے گا، جہنم سے دور رکھے گا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جس انسان کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا، تکبر ہوا، جس انسان کے اندر بھی، تو میرا رب اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جس انسان کے اندر اگر تھوڑا سا بھی غرور ہے، تکبر ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جن لوگوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، گھمنڈ اور غرور ہوا، تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کل ہم لوگ کسی پر احسان کر دیں تو پھولے نہیں سماتے، اور اللہ اکبر آج کل ہمارا حال تو یہ ہے کہ آج اگر ہم کسی کی مدد کر دیں، کسی پر کوئی احسان کر دیں، تو آج ہم واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں، ہم نے فلاں کی مدد کی، فلاں کی مدد کی ہے، اور ہم لوگ اسے فیس بک پر اسٹوری لگاتے ہیں، انسٹاگرام پر ہم لوگ اسے وائرل کرتے ہیں، فلاں ویب سائٹ پر ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی، ویڈیو بنا کر فلاں کو بھیجتے ہیں، ہم نے اس کی مدد کی، ہم نے اس کی مدد کی۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لوگوں اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر غرور ہوا تو لوگوں یاد رکھنا تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تمہارے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوا، اے لوگوں آج تم اگر کسی کی مدد کرتے ہو نا تو یہ سوچ کر کرو کہ میرے رب نے مجھے نوازا ہے، میں بھی نوازتا ہوں،
میرے رب نے مجھے مال دیا ہے، کیوں نہ میں اس کو صدقہ کروں، کیوں نہ میں اس کو یتیموں پر لوٹاؤں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہماری عزت بڑھے، لوگ ہماری عزت کریں، ہمیں مالدار گمان کریں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں خدا کے لیے اپنے آپ کو تکبر سے محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، ان لوگوں کو، ان تکبر کرنے والوں کو جہنم کی بدبودار پیپ پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، بیان کیا جاتا ہے، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، اللہ اکبر، جن لوگوں نے غریبوں پر اپنا دبدبہ دکھایا ہوگا، جن لوگوں نے غریبوں کا مال لوٹ کر اپنی عادتوں کو نہ بدلا ہوگا، اپنی عادتوں پر فخر کیا ہوگا، بری عادتوں پر تکبر کیا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت میدان حشر میں ان لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ چیونٹیوں کی طرح وہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوں۔ اللہ رب العزت میدان حشر میں ان لوگوں کو مردوں کی صورت میں جمع فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جدھر جائیں گے ادھر سے ہی شرمسار ہوں گے، ادھر سے ہی شرمندہ ہوں گے، ذلیل و خوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، جو لوگ اپنے مال پر اتراتے رہے ہوں گے، اللہ رب العزت میدان حشر میں ان لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح جمع فرمائے گا، چیونٹیوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ اور وہ لوگ جدھر جائیں گے ادھر سے ہی شرمندہ ہوں گے، انہیں عزت نہیں بلکہ ذلتیں ملیں گی، شرمندہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، میرا رب میدان حشر میں اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، ان لوگوں کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرشتے انہیں جہنم کی ایک قید میں ڈالائیں گے جسے بولس کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی خطرناک جگہ وہ جہنم کی وادی۔ جب اللہ رب العزت کے معصوم فرشتے اپنے رب کا حکم سنیں گے تو ان لوگوں کو، جن لوگوں نے دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، ان لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی ایک قید جس کو بولس کہا جاتا ہے اس میں ڈال دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں، ان لوگوں کو، ان تکبر کرنے والوں کو جہنم کی بدبودار پیپ پلاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اس کو، ان متکبرین کو پیپ پلائیں گے جہنم کی۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کیا ماحول ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر ہمارے کھانے میں کوئی کیڑا گر جاتا ہے، اگر مکھی گر جاتی ہے، کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے کھانے میں یا پینے میں، تو ہم لوگ اس کھانے کو اور اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے بچتے ہیں۔ لیکن اے لوگو، اس جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی پیپ سے کیسے بچو گے؟ اللہ اکبر۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں رہ کر تکبر کیا ہوگا، اللہ اکبر، میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم کی وادی میں ڈال دو اور انہیں کھولتی ہوئی پیپ پلاؤ، انہیں کھولتا ہوا پانی پلاؤ۔ اور اللہ اکبر، آج کل تو یہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے بہت سے نوجوان، ہمارے معاشرے کے لوگ، ہماری ماں اور بہنیں اپنے حسن پر اتراتی ہیں، اپنی اچھی صورتوں پر اتراتی ہیں، اور ہمارے مالدار اپنے مال پر اتراتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس مال کا کیا فائدہ جو مال تمہیں جہنم میں لے جائے؟ اس حسن کا کیا فائدہ؟ اس تکبر کا کیا فائدہ جو تکبر تمہیں جہنم کی وادی میں ڈلوانے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں، یہ حسن، یہ مال و دولت کبھی باقی نہیں رہتی۔ دیکھ لیجئے انسان کب تک خوبصورت رہتا ہے، ایک دن بڑھاپا آنے والا ہے، ایک دن بڑھاپا آ کر ہی رہتا ہے۔ آج تم خوبصورت ہو، آج تم ہنرمند ہو، آج تم پہلوان ہو، آج تم مالدار ہو، لیکن قبر میں سب مالداری، سب حسن و جمال، سب تمہارا مٹی میں مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے صرف کر دو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو۔